ہو قلم پہ آج بھی قبضہ علی کا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قصیدہ علی کا ہے، کوثر علی کی ملک ہے، کعبہ علی کا ہے، مسجد میں ہے علی تو شب قدر کو شب ولایت کہتے ہیں۔ شب قدر چونکہ اس شب قدر کے اندر سورہ انا انزلنا کے مطابق کہ اس میں امر خداوند عالم نازل ہوتا ہے، اس شب کے اندر خداوند عالم اپنے پیغام کو، اپنے امر کو، اپنے احکام کو، اپنی قضاء و قدر کو نازل کرتا ہے۔ کس کے اوپر نازل کرتا ہے؟ جو زمانے کا ولی ہوتا ہے، صاحب ولایت ہوتا ہے، اس کے اوپر اس شب میں فرشتے آتے ہیں خداوند عالم کی جانب سے پورے سال کے احکامات کو لے کر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی جانب سے، یہ فرشتے کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ اب اگر یہ امر الہی لے کر آتے ہیں تو اس امر الہی کو کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں؟ آیا امت کے پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے افراد کے حوالے یہ امر الہی ہوتا ہے؟ خداوند عالم کا نظام تو ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نظم کو اس طرح سے رکھے کہ امت کے اختیار میں دے دے۔ خداوند عالم نے انبیاء اور ان کے بعد اوصیاء کا سلسلہ رکھا ہے۔ امر الہی پھیلا ہوا نہیں ہو سکتا، امر الہی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی امر خدا کی جانب سے آتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ولی امر بھی ہوگا جس تک یہ صاحب امر لے کر آتے ہیں۔ کوئی ولی امر ہے خدا کا جس کو ہماری اور آپ کی زبان میں زمانے کی حجت کہا جاتا ہے۔ لولا الحجہ لساقت الارض علی اہلہا، حجت خدا نہ ہو زمین کا نظام تو بالا ہو جائے، حجت خدا نہ ہو تو آسمان زمین سارا نظام درہم ہو جائے۔ یہ حجت خدا ہے کہ جس کے اوپر اس شب قدر میں پورے سال کے احکام لائے جاتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، وہ اسے اللہ کی جانب سے دریافت کرتا ہے۔ لہذا اس مناسبت سے اس رات کو شب ولایت بھی کہتے ہیں۔ شب ولایت ہے کیوں؟ اس کی ایک اور وجہ، آج کی رات میں میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی کچھ لمحوں بعد اعمال شب قدر کریں گے آپ اور ہم انشاءاللہ۔ ان اعمال کے اندر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنی گزشتہ کی ہوئی خطاؤں کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی ان گزشتہ خطاؤں پر پشیمان ہوتے ہیں، اس کے بعد آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں، کبھی قرآن سر پہ رکھتے ہیں، کبھی اہل بیت علیہ السلام کا مبارک نام زبانوں پر جاری کرتے ہیں، ان کے توسل سے خدا کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پورا عمل، بیٹھنا، سوچنا، گزشتہ پر پشیمان ہونا، نادم ہونا، توسل اہل بیت کرنا، قرآن کا وسیلہ لے کر آنا، کس چیز کے لیے؟ تاکہ خدا پھر سے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ خدا ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے کیا مطلب؟ یعنی دوبارہ سے ہم خداوند عالم کی ولایت میں آ جائیں، خداوند عالم کی ولایت کے تحت زندگی گزاریں، خداوند عالم کی ولایت میں رہیں۔ اب یہ خدا کی ولایت سے کیا مراد ہے؟ اور کیا انسان کبھی خدا کی ولایت سے باہر بھی جاتا ہے؟ کیا انسان خدا کی ولایت سے باہر بھی چلے جاتے ہیں؟ اور اب جو آپ کے سامنے آیت پڑھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مگر کن کا؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ اس ولایت کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اس ولایت میں آنے والوں کو خدا ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، نفس پرستیوں سے نکال کر ہدایت اور نور کی وادی میں لے جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک گروہ ہے والذین کفروا، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، خدا کا انکار کیا، خدا کے رسول کا، خدا کی کتاب کا، خدا کی جانب سے معین شدہ نمائندوں کا انتخاب کیا۔ والذین کفروا، انہوں نے انکار کر دیا خدا کا۔ اب جب خدا کا انکار کر دیا، خدا کی ولایت سے باہر آ گئے۔ جب خدا کی ولایت سے باہر آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ اولیاءہم الطاغوت، یہ ہیں کسی کی سرپرستی میں، ان کا کوئی سرپرست ہے مگر ان کا سرپرست کون ہے؟ اللہ کے مقابلے میں جب بھی کسی کی ولایت آئے گی وہ طاغوت کا نام آئے گا، طاغوت کی سرپرستی میں آ گئے۔ اب جب یہ طاغوت کی سرپرستی میں آ گئے تو اس کا اثرات کیا ہیں؟ طاغوت کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات،
طاغوت کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر موجود خداداد صلاحیتوں کا قتل کر دیا جائے. طاغوت کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر جو خداوند عالم نے اس کی فطرت میں حق طلبی رکھی ہے, حق پرستی رکھی ہے, اس کا قتل کر دیا جائے. یہ طاغوت اپنی سرپرستی میں ان لوگوں کو نکالتا ہے, نور سے تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور جب کوئی اللہ کی سرپرستی کو چھوڑ دیتا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان تاریکیوں میں اس کو ہمیشہ کے لیے رہنا پڑتا ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں منزل بن جاتی ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے مفہوم کے ساتھ. عزیزان محترم, آج کی رات کو شب ولایت بھی کہتے ہیں, یعنی ہمارا اور آپ کا دوبارہ خدا کی طرف پلٹنا, ہمارا اور آپ کا خدا کے اولیاء کی طرف توجہ کرنا. ہم اور آپ جب قرآن اٹھاتے ہیں, اپنے سر پر رکھتے ہیں, اس کے بعد الفاظ استعمال کرتے ہیں, ایک طرف ہم خدا کو پکارتے ہیں, ساتھ ساتھ خدا کے اولیاء کو پکارتے ہیں. آج کی رات خدا اور اس کے اولیاء کی طرف پلٹنے کی رات ہے. آج کی رات شب ولایت کہلاتی ہے, شب ولایت ہے. عزیزوں, یہ ولایت یعنی ہمیشہ خدا کی نگاہ میں رہنا. ہمیشہ جو انسان خدا کی نگاہ میں رہے, جس کا کفیل ہمیشہ خدا ہو, جس کو ہمیشہ خدا اپنی نگاہ خاص میں رکھے, خدا کی ولایت میں زندگی گزارنا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان کبھی خداوند عالم کی نگاہوں سے دور بھی ہو جائے؟ اس کے لیے بالکل ہمیں نشانیاں ملتی ہیں. وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب رسول اللہ کی زوجہ ام سلمہ اس واقعے کو نقل کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ جو طریقہ کار تھا رسول اللہ کا, اس کے مطابق رسول اللہ کو ان کے پاس ہونا تھا. رسول اللہ کی ازواج تھیں اور رسول اللہ نے نوبت باندھی ہوئی تھی, باریاں بنائی ہوئی تھی کہ آج کس کے پاس, کل کس کے پاس, پرسوں کس کے پاس قیام ہوگا. لہذا جناب ام سلمہ کی باری تھی کہ رسول اللہ نے آج ان کے حجرے میں ان کے ساتھ ہونا تھا, ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارنا تھا. کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات ہو گئی, رسول اللہ مجھے بستر پر نظر نہیں آئے, رسول اللہ حجرے میں تشریف نہیں لائے, نظر نہیں آئے. کہتی ہیں اس عادت کے مطابق کہ جو خواتین کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ معلوم نہیں کس کے پاس بیٹھے ہوں گے, وعدہ تو میرا تھا, نوبت تو میری تھی, وقت تو میرا تھا, کسی اور کے پاس بیٹھ گئے ہوں گے. کہتی ہے میں اس خیال سے باہر نکلی کہ جا کر دیکھوں رسول اللہ کس کے پاس ہیں, کس کے حجرے میں. کہتی ہیں میں ایک ایک کر کے تمام جو رسول اللہ کی ازواج تھی ان کے حجرے کے پاس سے گزری, مجھے کہیں سے اللہ کے رسول کی آواز نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول وہاں موجود نہیں ہے. اسی اسنا میں تھوڑی سی انہوں نے جب توجہ کی تو انہیں محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول کی آواز بڑی مدھم سی آواز آ رہی ہے. اس آواز کے پیچھے پیچھے چلی, دیکھا رسول اللہ ایک جگہ پر عبادت کر رہے ہیں اور حالت سجدہ میں ہیں. جب حالت سجدہ میں تھی, یہ رسول اللہ کے نزدیک پہنچی. رسول اللہ اسی سجدے کی حالت میں ان الفاظ میں خدا کو پکارتے ہوئے نظر آئے کہ الہی, میرے پروردگار, لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, اے میرے پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑ دینا. کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ کے الفاظ. الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, بار الہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا. اب جب رسول اللہ سے ان الفاظ کو سنا, کس چیز پہ بات کر رہا ہوں میں؟ ولایت پر, خدا کی ولایت پر. ہمارا آپ آج شب قدر کے ذریعے سے دوبارہ خدا کی ولایت میں جاتے ہیں, اولیاء خدا کی ولایت میں آتے ہیں. اگر پورے سال ہم سے کچھ ایسے اعمال ہو گئے ہوتے ہیں کہ ہم ولایت الہی سے باہر نکل گئے ہوتے ہیں اپنے عمل کی بنیاد پر, تو آج خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ آج میں نے دروازے کھول دیے, آؤ خدا کی ولایت میں پھر آ جاؤ, آج خدا کے اولیاء کی ولایت میں پھر سے آ جاؤ, آج پھر خدا کو اپنا وکیل ہو, خدا کو اپنا سرپرست قرار دو. یہی حقیقی ولایت ہے. جناب ام سلمہ کہتی ہے میں نے ان الفاظ کو سنا, بے اختیار رو پڑی. اللہ کا رسول اس طرح کے جملے ادا کرے کہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, بار الہ ایک لمحے مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا. پریشان ہو گئیں, رو پڑی. رسول اللہ نے آواز سنی, کہا کون ہے؟ کہا ام سلمہ ہوں. کہا کیا ہوا, رو کیوں رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ کلمہ, آپ کا یہ کلام, آپ کی یہ بات کہ آپ جیسا نبی جس کو خداوند عالم نے محبوب قرار دیا ہے, آپ جیسا نبی کہ جو صاحب لولاک ہے, لولاک لما خلقت الافلاک, نہ ہوتے محمد مصطفیٰ تو کائنات ہی خلق نہ ہوتی. آپ جیسا حبیب خدا ہو, اس نبی کی لبوں پر یہ جملہ ہے کہ خدایا ایک لمحے کے لیے مجھے مت چھوڑنا میرے حال پر. تو پر اللہ کے رسول کیا مانج رہا ہے؟ جناب رسالت امام نے پلٹ کر کہا ام سلمہ تم نے دیکھا نہیں, قرآن میں خداوند عالم نے بیان کیا کہ میرے بھائی یونس کو ایک لمحے کے لیے خدا نے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا. ایک لمحے کے لیے خداوند عالم نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یونس کو کئی روز شکم ماہی کے اندر رہنا پڑا.
اس شکم ماہی کی تاریکیوں میں یونس کو پکارنا پڑا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک و منزہ ہے، بے شک میں ظلم کرنے والا ہوں، میں خطا کار ہوں۔ کہا میرے بھائی یونس کو ایک لمحے کے لیے خداوند عالم نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا، نتیجہ یہ ہوا، اب جناب یونس کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی تھی جب کشتی کے اندر بھونچال آیا تھا، جب ایک بھنور میں پھنس گئے تھے، بعض روایات کے مطابق اور بعض روایات کے مطابق ایک بڑی مچھلی نے حملہ کیا تھا، تو کشتی چلانے والوں نے کہا یہ مچھلی جب تک کسی کو لے گی نہیں جائے گی نہیں، لہذا سوچا گیا اب کس کو ڈالا جائے، تو سب نے کہا کہ ایسے تو کسی کو نہیں ڈالیں گے، قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام قرے میں نکلے اس کو ڈال دیا جائے تاکہ باقی سب کی جان بچے۔ قرآن اندازی ہوئی، جناب یونس کا نام نکلا، لیکن شکل سے آثار سے نظر آ رہا تھا خدا کا بندہ ہے، نبی خدا ہے، جانتے تھے، کچھ لوگ پہچانتے تھے، کہا ان کو کیسے ڈالیں، ممکن نہیں ہے، لہذا دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، دوبارہ قرآن اندازی میں جناب یونس کا نام نکلا، 3 مرتبہ جب قرآن اندازی ہوئی اور تیسری مرتبہ میں جناب یونس کا نام نکلا، جناب یونس نے خود کھڑے ہو کر کہا کہ میں جانتا ہوں اب مجھے کسی چیز کی چھوٹی سی سزا ملنی ہے، خداوند عالم نے ارادہ کچھ اور کیا ہے، لہذا جناب یونس کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ عزیزوں، ایک لمحے کے لیے خدا کی نگاہوں سے ہٹنا، اب اس کی تفصیل ہو سکتی ہے بہت زیادہ، اس کی مختلف تعبیریں کی گئی ہیں، خدا کیسے اپنی نگاہوں سے کسی کو دور کر دیتا ہے، کیسے انسان خدا کی ولایت سے نکل جاتا ہے، یہ ایک بہت طویل بحث ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ولایت خدا یعنی خدا کی دائما نگاہ میں رہنا، یہ ولایت خدا ہے۔ اسی لیے ایک طرف جناب رسالت مآب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بار الہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا، اور دوسری طرف ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا، وہ بھی انہی الفاظ میں دعا کرتی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی، اے حی اے قیوم تیری رحمت سے سوال کر رہی ہوں، استغاثہ کر رہی ہوں، بس میری آواز کو سن لے، میرے استغاثے کو سن لے۔ کیا استغاثہ ہے فاطمہ زہرا کا؟ لا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا، بار الہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، میرے انتظام، میری زندگی، میری تمام چیزوں کو تو اپنے دست با کفایت سے انجام دینا، خدایا ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ یہ پیغام ہے عزیزوں، آج کی رات کا بھی پیغام یہی ہے، شب قدر کا پیغام بھی یہی ہے۔ شب قدر یعنی خدا کی ولایت میں پلٹنا، خدا کی ولایت میں آنا۔ یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن سر پر رکھیں گے، ولایت اہل بیت کا نام لیں گے، یعنی خدایا تیری ہی ولایت حقیقی ہے، اگر بیچ میں گزشتہ سال سے اس سال کے درمیان کہیں ہم سے کوتاہی ہو گئی، اس کوتاہی کے نتیجے میں اگر تو نے ہماری طرف سے نگاہ ہٹا لی تھی، تو بار الہ آج کے شب کا واسطہ، اس قرآن کا واسطہ جو سر پر ہے، ان مبارک ناموں کا واسطہ جو لبوں پر جاری کروائے تو نے، ان کے صدقے سے ہمیں دوبارہ اپنی ولایت میں لے لینا۔ درود بھیجے محمد۔ کوثر علی کی ملک ہے، کعبہ علی کا ہے، مسجد میں ہے علی تو مصلی علی کا ہے، مظہر علی سے قوت پرواز